اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورۃ الرعد قرآن مجید کی سورہ نمبر 13، کل 43 آیات ہیں اس کے اندر۔ اس میں بنیادی طور پہ 3 مضامین ہیں جن پر بات ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کی جو دعوت توحید ہے اور دعوت آخرت ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جو اہل توحید ہیں وہ عقل مند ہیں، وہ سمجھدار ہیں، لیکن جو اہل شرک ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں اہل ایمان، ان کا انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، اور جو یہ بے وقوف ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ حق ہے، اور اللہ جو ہے وہی مدبر ہے۔ تمام جو اوامر ہیں، جو کچھ اس دنیا میں تمام کائناتوں میں ہوتا ہے وہ سب اسی کی تدبیر کے مطابق ہے، اور اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آخرت جو ہے اس کو برپا کرے۔ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس عقیدے پر ایمان لائیں کہ ایک دن آئے گا جب اپنے رب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ ربوبیت کے دلائل اور ان پہ فکر کی، غور کی دعوت اور عقل سے کام لینے کا مشورہ۔ آخرت کے جو یہ منکرین ہیں ان کی دلیل بنیادی طور پہ جو ہے پہلے بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے کیسے پیدا ہو جائیں گے، جبکہ ایسا کہنا یا ایسا سوچنا یہ اپنے رب کی قوت کا، اس کی طاقت کا انکار ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آبا پرستی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے یہاں آج بھی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، یا ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اگر ہمارے کسی بڑے کی کوئی بات یا ان کا کوئی عمل قرآن مجید سے ٹکرا جائے یا حدیث سے ٹکرا جائے تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان سے کوتاہی ہو گئی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم آبا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے آپ کو بجائے اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ جوڑنے کے بنیادی طور پہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو تقلید ہے، دیکھیں تقلید ہمارے یہاں تقلید جن معنوں میں بحث ہوتی ہے اس پہ پھر کسی وقت ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ والی جو تقلید ہے اس تقلید کا صریحاً انکار ہے کہ اطاعت اور جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جو خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے راستے پہ چل رہا ہو۔ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو کہ ہو سکتی ہے تو اس کے پیچھے چلنا ہمارے لیے بالکل نقصان دہ ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آبا پرستی سے بچیں۔ پھر یہ لوگ ہمیشہ مختلف معجزات جو ہیں ان کا تقاضا کرتے تھے، تو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے، بلکہ آپ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ معجزات ہوئے، بے تحاشا معجزات ہوئے، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن حکیم ہے۔ اس کے علاوہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا وہ بھی معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج کا جو ہے وہ بھی معجزہ ہے۔
لیکن قرآن نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ اگر باقاعدہ معجزے کا تقاضا کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ معجزہ ہو، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے، جب آپ چاہتے ہیں تب نہیں ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ توحید ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ ہر چیز سے واقف ہے، یہاں تک کہ وہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو ہم سے پوشیدہ ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ عالم الشہادہ ہے یا عالم الغیب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے لیے واضح ہے اور ہمارے سامنے ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو چاہے بلند آواز میں پکارا جائے چاہے خاموشی میں پکارا جائے، اس کو اطلاع ہے اس بات کی، اور جو بھی معاملات ہے چاہے وہ دن کی روشنی میں ہیں چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اقوام ہیں، ان کا عروج، ان کا زوال، اس کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا قرآن میں کہ بھئی جو قوم اپنے حالات خود درست کرنا نہیں چاہتی، اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا۔ یہ جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے نا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور بس اللہ ہی کرے تو کرے، یہ عقیدہ قرآن سے براہ راست ٹکرا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کے معاملے میں شرک فی دعا جو ہے اس کی بھی تردید کر دی گئی کہ اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ کو پکارنا ہی جو ہے وہ اصل حق ہے۔ ہمارے یہاں جو توسل کی بات ہوتی ہے وہ جائز ہے، وہ جب آیت آئے گی تب ہم اس پہ بات کریں گے، آج اس کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ جائز ہے۔ لیکن جو دعا ہے، شرک فی دعا، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اور یہ جو شرک ہے اور یہ جو توحید ہے، ان کو جب سمجھایا گیا تو اس طرح سمجھایا گیا جو شرک ہوتا ہے وہ ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو اڑ جاتا ہے، جبکہ توحید جو ہے وہ دل میں انسان کے جڑ مضبوط کر دیتا ہے، اور وہی اصل میں انسان کو قوت دیتا ہے اور اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور جو حق کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم۔ پھر کہا گیا کہ جو عقل مند ہیں وہ ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صاحب علم ہیں، وہ صاحب بصیرت ہیں۔ اور جو اہل شرک ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو سراسر گھاٹے میں ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اندھے ہیں، علم سے بے بہرا ہے۔ یہاں پہ اب مومنین کی 10 صفات بیان کی گئی، یہ 10 صفات پہ غور کرنا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد جو مومنین کا الٹ ہے ان کی کچھ صفات بیان کی گئی، اور پھر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ان دونوں گروہوں میں سے کس میں جا رہے ہیں، اور کیا مکمل جا رہے ہیں، یا کچھ چیزیں ایک گروہ کی ہم میں ہیں اور کچھ چیزیں دوسرے گروہ کی ہم میں۔ اگر کچھ چیزوں اور کچھ چیزوں کا معاملہ ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو پہلے 10 جو صفات مومنین کی قرآن میں آئی، اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کا جرم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے عہد کیا ہے؟ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا وہ سب اللہ سے عہد ہے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، اس لیے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا اور اس سے ہمیں منع نہیں کیا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمیں منع ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ ایسی تمام باتیں، ایسا تمام اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن ہمیں اس سے منع نہیں کیا، وہ بھی ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ یہ جو عہد پورا کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اطاعت اور اتباع۔ پھر صلہ رحمی کرنا، یہ بھی مومنین کی تیسری نشانی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ اس کی چوتھی نشانی۔ آخرت کے برے حساب سے ڈرتے رہنا، یہ 5ویں نشانی۔ چھٹی نشانی وہ صابر ہوتے ہیں،
ہم پہلے بھی ایک بڑی اچھی طرح ہمیں یاد ہے کسی سورہ کے بیان کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں جب وہ تکالیف میں ہوتے ہیں تو اپنی تکلیف کا حل وہ نماز اور صبر سے نکالتے ہیں اس کا حل، تو وہ صابر ہوتے ہیں۔ 7ویں صفت یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ 8ویں یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا بنیادی طور پہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا، نماز قائم کرنے کے اندر اس طریقے سے قائم کرنی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کا ہم مطلب ظاہری لے لیتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ ادھر باندھا، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، وہ بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم قیام میں تھے جو کچھ ہم نے پڑھا کیا ہم نے ان کیفیات کے مطابق اپنے اللہ کے حضور حاضری دی یا نہیں دی؟ رکوع کی جو تسبیحات کی تو کیا اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے رکوع کیا؟ سجدے میں گئے تو کیا اللہ کی بڑائی کو اپنے دل و دماغ میں طاری کر کے ہم نے سجدہ کیا؟ قائم اس طرح سے ہوگی نماز۔ ظاہر ہے شروع میں مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر وہ مقام محسنین والے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ نماز ایسے پڑھ کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا مومنین کی نشانی ہے، یعنی اگر ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک صفت تو ایسی ہوگی جس میں ہم مومنین کے گروہ سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوئی برائی ان کے ساتھ کرتا ہے تو اس برائی کو وہ دفع کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ۔ برائی کو برائی کے ساتھ نہیں کرتے، برائی کو بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ 10 صفات مومنین کی پیش کی گئی اور کہا گیا کہ ان کے لیے آخرت میں نعمتیں ہیں۔ پھر کافروں کی صفات بیان ہوئی اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے مستحق ہیں، لعنت کے مستحق ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ جب بھی کوئی قرآن کی کسی بات کو اگر مگر ایسے ویسے، اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا وہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، یہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اگر کوئی بات قرآن کی کسی آیت کی تفسیر قرآن میں موجود ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان میں موجود ہے یا کسی صحابہ میں سے کسی رضی اللہ عنہ صحابی کے فرمان میں موجود ہے تو پھر ہم اس پہ بحث نہیں کرتے۔ ہاں اگر ان میں سے کہیں نہ ہو تو پھر امکانات ہو سکتے ہیں کہ اچھا اس کا شاید یہ مطلب ہو، شاید یہ مطلب ہو، شاید یہ مطلب ہو، ورنہ قرآن کی کسی آیت پہ یہ بھی سوچنا کہ اچھا اس کا شاید یہ نہ ہو، یہ ہو، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کا عہد توڑنے کے برابر ہوگا۔ پھر یہ لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نہ صرف یہ لعنت کے مستحق ہیں بلکہ یہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں تو بہت ہی تھوڑا سا ایک وقفہ ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ساری چیز یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور یہ ظاہری اور حسی معجزات کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ وہ صفات قرآن مجید میں اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جو کافرین اور مشرکین اور غیر مسلمین کی ہیں۔ پہلے 10 صفات مومنین کی آ گئی، اب یہ 7 صفات ہم نے بیان کی غیر مسلمین کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں سے کتنی صفات ہیں جس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، چاہے ایک صفت میں یا 2 صفت میں، تو ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے اور ہمیں فوری طور پہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے وہ کوتاہی نہ ہو، اور ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا ہے۔
اس کے بعد مزید 2 صفات کی بات ہوئی. جو مومنین ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے ان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہی ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتی. اگر کسی سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے تو وہ ایک وقتی سکون ہوتا ہے، اور اس وقتی سکون کے بعد پھر جو حالت ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے جی موسیقی روح کی غذا ہے، اور بہت سے لوگ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ کیوں سن رہے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ریلیکسیشن کے لیے سن رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ذرا سکون حاصل کرنے کے لیے سن رہے ہیں. اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج کل ہمارے زیر مطالعہ ایک کتاب ہے، ایک امریکن سائیکالوجسٹ اور نیورولوجسٹ ہے جس نے موسیقی کے اثرات پہ بات کی ہے. وہ ہم پوری پڑھ لیں تو پھر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کسی جمعہ پہ انشاءاللہ، کہ یہ جو وقتی طور پہ روح کو غذا ملتی ہے اور یہ جو وقتی طور پہ ہمیں بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کچھ بزرگان دین کے حوالے سے کہا جائے کہ انہوں نے موسیقی کا استعمال کیا ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے بڑی شرائط ساتھ لگائی ہیں، بغیر شرائط کے کسی نے نہیں کیا، یہ ان پہ الزام ہے. استغفر. تو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا، جو برے عمل کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوگا. اور سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اور اللہ کا ذکر، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم نے ایک غلطی پال لی ہے. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور آنکھ بند کر اللہ اللہ اللہ، یہ بھی ہے، لیکن صرف یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. یا ہم آنکھ بند کر لیں یا بالکل خاموشی کے ساتھ دل کے اندر تسبیحات پڑھتے رہیں، چاہے اللہ کے اسم کی پڑھتے جائیں یا سبحان اللہ پڑھتے جائیں یا الحمدللہ پڑھتے جائیں یا لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، یہ بھی ذکر ہے. نوافل بھی ذکر ہیں، نماز بھی ذکر ہے، قرآن مجید کا پڑھنا بھی ذکر ہے. ذکر کا صرف ایک مطلب، ذکر ایک بہت وسیع مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دین اسلام کے اندر. اس کو کسی ایک چیز کے لیے مخصوص کر دینا بڑی زیادتی کی بات ہے. اس کے اندر بے تحاشا چیزیں آ جاتی ہیں. اور کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، بے شک دنیاوی معاملات پہ بات ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں کسی ایک حدیث کا حوالہ دے دینا، کسی قرآن کی آیت کا حوالہ دے دینا، کسی اچھی بات کا حوالہ کر دینا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کو وحی بھیجی گئی تھی. ان کی جو اقوام تھی، ان کے جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا تھا. اور تسلی دی گئی کہ آپ توحید پر ڈٹے رہیں، آپ توکل پر ڈٹے رہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ پیغام پہنچا دیں. جو مشرکین ہیں اور کافرین ہیں، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، اس کا بھی ایک نقشہ کھینچا گیا. اور کہا گیا کہ یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ معجزات والی بات، کہ معجزات کے حوالے سے اس سورہ میں جو بات ہوئی، اسی حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر قرآن ایسا نازل کر دیا جاتا کہ ان کے سامنے پہاڑ چلنے لگتے، زمین پاش پاش ہو جاتی، یا جس کی وجہ سے مردے بولنے لگتے، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آنا تھا. اسی لیے کہا گیا کہ جو معجزات کا تقاضا کرتے ہیں لوگ، وہ مومنین نہیں ہو سکتے، وہ مسلمین نہیں ہو سکتے. یہ صفت جو ہے وہ مشرکین کی ہے، یہ صفت جو ہے وہ کافرین کی ہے. اگر ہمارے اندر کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہمیں فوری اس سے پیچھے ہٹنا ہے اور ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ استغفار قبول فرماتا ہے. کوتاہی ہو گئی، فوری طور پہ معافی مانگ دی جائے. اور کہہ دیا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو اہل کفر ہیں ان کے لیے آگ ہوگی. جو اہل ایمان ہیں وہ نزول قرآن سے خوش ہوتے ہیں، جو اہل کفر ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ آپ توحید پر قائم رہیں اور اس کی تبلیغ جاری رکھیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ کافروں کی خواہشات جو ہیں ان پہ توجہ نہ دیں. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء موجود ہیں، پچھلی اقوام کے اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات موجود ہیں، ان کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ ایسے ہی دیکھیں گے عجیب عجیب قسم کی ان کی ہوتی تھی. اچھا یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے. جو انہوں نے مانگا تھا وہی دیا اللہ نے، اور پھر قوم نے کیا کیا. تو یہ جو تقاضا کرنا ہے یہ غلط ہے.
تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان کی خواہشات جو ہے ان پہ آپ بالکل جو ہے وہ توجہ نہ دیں. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں اور جو انبیاء ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، یہ انسانوں میں سے چنے جاتے ہیں. ہاں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، روحانی مقام ہر لحاظ سے بہت بلند ہے اور قوم کے ساتھ اس کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام روحانی، جسمانی ہر لحاظ سے بے شک بظاہر ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم میں سے ہیں. تو انسانوں میں انبیاء بھیجے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو جی فلاں ہے، یہ جو کر رہے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. اسی دلیل کے جواب میں تو انسانوں میں سے بھیجے جاتے ہیں. ہاں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی قوت ہر لحاظ سے وہ عام انسانوں سے ارفع ہیں، اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ کی زندگی ہی میں ان پہ عذاب نازل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کا ذمہ جو ہے وہ صرف ہے پیغام پہنچا دینا، اور حساب لینا کس کا ذمہ ہے؟ وہ اللہ کا ذمہ ہے. تسلی دے دی گئی. پہلے بھی کافروں نے بڑی سازشیں کی ہیں، لیکن ساری تدبیریں جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے پہ ان تدبیروں کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی قوت ہے. اور یہ جو کافرین کہتے تھے کہ نہیں جی ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ رسول نہیں، استغفر اللہ، اس کے لیے صاف قرآن مجید میں آ گیا کہ آپ کے رسول ہونے کے لیے اللہ خود گواہی کافی ہے اللہ کی. اور جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں سے انہی میں سے ہمیشہ جو ہے وہ پیغمبر بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ قرآن خالی پڑھنا نہیں، سمجھنے کی طرف قدم بڑھائیں اور پھر اپنی زندگی کو قرآن اور قرآن کے پیغام کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.